بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے ہر مہینے کو لے کر خاص عبادات کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو خاص عبادات وجود میں آتی ہیں، محرم آتا ہے تو خاص طریقے سے ہم اس کو مناتے ہیں، اسی طریقے سے رجب ابھی گیا ہے تو رجب کی بدعات بے شمار پھیلی ہوئی تھیں، اور اب ماہ شعبان ہے۔ شعبان کے مہینے میں اس رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں یا روحوں کے لوٹنے کی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس رات کا اہتمام پوری دنیا میں وہ لوگ بہت زور و شور سے کرتے ہیں جو کہ بغیر تحقیق عمل کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو بھی چیز ان تک پہنچتی ہے اس کی صحت کا کوئی ان کو فکر نہیں ہوتا، کوئی ضعیف اور صحیح اور جھوٹی روایت ان کے یہاں معنی نہیں رکھتی، بس صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس میں شریک ہونا ہے۔ اسی طرح کی عبادت نصف شعبان کو بھی کی جاتی ہے، جسے ہم لیلۃ نصف من شعبان بولتے ہیں عربی زبان میں، یا شب برات بولتے ہیں اپنے ہندو پاکستان میں۔ اس رات کی کیا اہمیت ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، میں آپ کی خدمت میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی گفتگو اور نصیحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ میں اور آپ بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ هذا سائل يقول: انتشر عند بعض المسلمين عادة تسمى حق الليلة۔ مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے درمیان ایک خاص رات بہت مشہور کی جا رہی ہے اور جس میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہوگا، اس رات کا حق ادا کرنا ہوگا۔ أو حق الليلة، وهي عبارة عن احتفال بالنصف من شعبان، اور وہ اس نصف شعبان کی رات کو خوشیاں منانا ہے جو کہ اب چند ایام کے بعد آنے والی ہے۔ توزع فيها الهدايا على الأطفال۔ اس خاص رات کو جو شب برات کی رات ہوتی ہے، حلوے مانڈے ہمارے یہاں تقسیم ہوتے ہیں، عرب کے اندر یا یورپ کے اندر مٹھائیاں جیسے کرسمس میں تقسیم ہوتی ہیں اس طریقے سے مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور بچے اپنا حق مانگتے ہیں کہ اس رات کا حق ہمیں دیا جائے، اس رات میٹھا بنایا جائے۔ والأطفال يقولون: أعطونا من حق الله من أجل إعطائهم الحلوى۔ هذا عمل مبتدع۔ یہ عمل مبتدع ہے، یہ بدعت ہے، اس عمل کو شیخ صالح الفوزان بدعت قرار دے رہے ہیں۔ ليلة النصف من شعبان ليس لها أمور تختص بها دون غيرها من الليالي۔ نصف شعبان کی رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے جو کہ صحیح حدیث سے وارد ہوئی ہو اور اسے دوسری راتوں سے افضل بتاتی ہو۔ لم يثبت في فضلها، اس کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہے، لم يثبت في فضلها دليل صحيح۔ دلیل صحیح کے طور پر اوتھنٹک روایات، صحیح روایات شعبان کی نصف جو رات ہے اس کا جاگنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ فهي كسائر الليالي، یہ ہر دوسری راتوں کی طریقے سے یہ بھی ایک رات ہے۔ هذا هو الصواب، كل ما ورد في فضلها فإنه إما مكذوب وإما ضعيف شديد الضعف۔ اس بارے میں جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں یا جھوٹی روایات ہیں، صحیح احادیث کے طور پر کوئی فضیلت
اس رات کی وارد نہیں ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. يعمل به فلا تخص ليلة النصف من شعبان. اس لیے اس کی فضیلت خاص طور پر شعبان کی نصف رات کی جو فضیلت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بقيام اس کے اندر جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا. لا يخص يوم النصف من شعبان بصيام انما ليلها كسائر الليالي ونهارها كسائر الايام. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی راتیں بھی، یہ رات بھی دوسری راتوں کی طرح سے ہے اور یہ دن بھی دوسرے دنوں کی طرح سے ہے. اس کی کوئی اہمیت اسلام میں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملکوں میں بھی اس رات، چونکہ ہم گھروں میں لوگ محصور ہو گئے ہیں کرونا وائرس کو لے کر، اگر اللہ تعالی امن ہمیں دے دے تو بھی ہمیں قبرستان جا کر یا روڈز پر نکل کر یا مساجد میں جمع ہو کر چراغاں کرنا، قبروں پر جا کر چراغاں کرنا اور حلوے پراٹھے پکانا اور روحوں کے رجوع کا تصور رکھنا، اس رات کو جاگنا اور صبح کو جناب روزہ رکھنا، اس سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ عمل بدعت ہے. شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو اور ہمیں صرف اب یہ کرنا ہے کہ ان ایام میں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صحیح اور جو آتھنٹک احادیث ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے. وہ عمل کیجیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو اور ان اعمال سے بچ جائیے جو کہ بدعت ہوں، جیسے کہ شب برات کی رات کا جاگنا، اس دن روزہ رکھنا اور رات کو دسترخوان وسیع کرنا اور سیر و تفریح کے لیے نکلنا اور یہ تصور کرنا کہ روحیں گھروں کو لوٹتی ہیں اور بچوں کو حلوے پراٹھے کھلانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ضرور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امن اور سلامتی ایک بار پھر عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.